اگر کوئی پیارے نبی کی زندگی میں آئے، اللہ سے معافی مانگے، رسول سے سفارش کروائے صلی اللہ علیہ وسلم، اور پیارے نبی اس کے لیے دعا کر دیں، اللہ معاف کر دینے والا ہے۔ لیکن اس سے یہ مراد نہیں ہے، یہ مراد نہ اصحاب رسول اللہ نے لیا، نہ اصحاب مصطفیٰ کے شاگردوں تابعین تبع تابعین نے لیا، کہ کوئی شخص وفات کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ آئے اور قبر پہ آ کر پھر آپ کو پکارے، آپ کو وسیلہ بنائے۔ یہ صحابہ کا فہم نہیں، سلف کا فہم نہیں۔ ہمارے ہاں ایک بڑے مشہور مولوی صاحب ہیں طارق جمیل صاحب، وہ بھی اپنی ایک تقریر میں بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی آیا، ایک بدو آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ، ابھی وفات کو 3 دن ہی گزرے تھے، وہ آ کے قبر پہ رویا۔ بعض روایات میں ہے کہ اس نے مٹی بھی اپنے سر میں ڈالی، اور پھر رونے کے بعد اس نے اسی آیت کو پڑھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پاک میں ہے کہ اگر انسان اپنی جان پہ ظلم کر لے اور آپ کے پاس آئے، اللہ سے معافی مانگے، آپ بھی اس کے لیے معافی کا سوال کریں تو اللہ کو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا پائیں گے۔ میں اپنے گناہوں کو مانتا ہوں، میں اپنی خطاؤں کو تسلیم کرتا ہوں، اور آپ کو سفارشی بناتا ہوں کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ پھر چند اشعار پڑھے، روتا ہوا اپنی اونٹنی کی طرف گیا۔ قبر کے اوپر ایک شخص بیٹھا ہوا، اچانک اسے نیند آئی، اونگ آئی، اور اس اونگ اور نیند میں اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور آپ نے کہا کھڑے ہو اور بھاگ کے اس بدو کو جا کر بتاؤ تیری درخواست مل گئی اور تیری اللہ نے معافی بھی کر دی، بخشش بھی ہو گئی۔ ایک بدو آتا ہے، آپ دنیا سے جا چکے ہیں، عاتبی رحمت اللہ علیہ قبر پر کچھ پڑھ رہے ہیں، وہ بدو اونٹنی کو بٹھاتا ہے اور قبر پہ آ کے کہتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ، سلام کرتا ہے، پھر کہتا ہے یا رسول اللہ، آپ کے رب نے کہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ اے میرے نبی، یہ اپنے پر ظلم کر کے آئیں، گناہ کر کے آئیں، اور پھر معافی مانگیں، اور تو سفارش کرے اور یہ معافی مانگے تو میں انہیں معاف کر دوں گا۔ یہ اس نے آیت پڑھی، پھر کہنے لگا میں جئتک مستغفرا لذنوبی، میں آپ کے پاس آیا ہوں، اپنے گناہوں کو مانتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، مستشفعا بک الی ربی، میں آپ کو اللہ کے دربار میں سفارشی بناتا ہوں کہ آپ کا رب میری بخشش کر دے۔ اور پھر وہ رونے لگا، اور اس نے یہ 4 شعر پڑھے جس کا میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے کہ اے وہ ذات جس کے قبر میں جانے سے اندر بھی پاک ہو گیا، باہر بھی پاک ہو گیا، اندر بھی خوشبو اور اوپر بھی خوشبو، پہاڑ بھی مہک اٹھے اور وادیاں بھی مہک گئیں، زمین کا تحت بھی اور فوق ہر طرف خوشبو پھیلی، میری جان قربان اس قبر پر جس میں آپ آرام کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کا جود و کرم اسی طرح ہے جیسے دنیا میں تھا، میں آپ کے طفیل پل صراط پار کروں گا، اس کے بغیر نہیں کر سکتا۔ ہاں میں ابو بکر عمر کو بھی نہیں بھول سکتا، آپ پر اور ابو بکر پر اور عمر پر جب تک قلم کار کا قلم چلتا رہے میرا سلام آپ کو پہنچتا رہے۔ یہ اشعار کہے اور آنسو پوچھتا ہوا اونٹنی کو چل دیا۔ ابھی وہ اونٹنی پہ بیٹھ رہا ہے کہ عاتبی پر ایک دم نیند آئی، ایک دم اونگ آئی، فوراً اللہ کے نبی کی خواب میں زیارت ہوئی کہ عاتبی اٹھو اور اس بدو سے کہہ دو تیری فریاد پہنچ گئی اور تیری بخشش ہو گئی۔ یہ من گھڑت قصہ، یہ جھوٹی روایت، بعض مفسرین نے اس کو بیان کیا ہے، امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے بیان کیا، امام قرطبی نے بیان کیا، لیکن اس کی سند بیان نہیں کی، بغیر سند کے اس واقعے کو بیان کیا اور بیان کر کے آگے گزر گئے، اور حقیقت میں یہ واقعہ من گھڑت ہے، یہ جھوٹی روایت ہے۔ حافظ ابن عبد الہادی نے اس کی سند بیان کی اور پھر فرمایا یہ واقعہ موضوع ہے، من گھڑت ہے، جس پر کسی حال میں اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی سند تاریکی پر تاریکی ہے، اندھیرے پر اندھیرا ہے اس کی سندن یہ موضوع من گھڑت قصہ ہے۔ اس کی بنیاد پہ صحابہ کرام کے منہج کو چھوڑ کے اس آیت سے وہ فہم نہیں نکالا جائے گا جو صحابہ کرام نے نہیں نکالا۔ قبر پرست مردوں کو وسیلہ بنانے کے لیے ایک اور آیت سے استدلال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ نہیں وسیلے کے قائل۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ اب یہاں وسیلے سے مراد اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرو۔ کس طرح محنت؟
کس عمل کے ذریعے اللہ کا قرب ملے گا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو. یہ تقوی آپ کا عمل ہے، اور عمل کے ذریعے وسیلہ پکڑنا جائز ہے، حدیث رسول سے ثابت ہے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں وابتغوا الیہ الوسیلہ ای تقربوا الیہ بطاعتہ والعمل ما یرضیہ ولا خلاف بین المفسرین فیہ، یعنی اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو. اس کا معنی ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی فرما برداری کے ساتھ، اس کو راضی کرنے والے اعمال کے ساتھ اس کا قرب حاصل کرو. اور اس آیت کے مفہوم میں مفسرین کے نزدیک کوئی اختلاف نہیں. اور اس آیت کے آخر میں جہاد کے عمل کا ذکر ہے کہ جہاد کرو. جہاد بھی ایک عمل ہے، تقوی اختیار کرنا بھی ایک عمل ہے، اللہ پر ایمان لانا بھی ایک عمل ہے، اور اعمال کے ذریعے وسیلہ تلاش کیا جاتا ہے. اسی طرح وسیلہ جنت میں ایک اعلیٰ مقام کا نام ہے، اور جو مقام صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والا ہے، اور پیارے نبی کے علاوہ اس وسیلہ مقام سے اوپر کوئی مقام نہیں ہے. جنت کا اعلیٰ ترین مقام ہے وسیلہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے کہا وسیلے سے مراد تقرب کا وہ ذریعہ ہے جسے تلاش کیا جانا چاہیے. ان تصریحات کے بعد غور کیجئے اہل بدعت کی بیمار عقل انہوں نے کس طرح ان کو گمراہی میں مبتلا کر دیا کہ وہ فلاں مردے کے پاس آئے بابا جی کے صدقے، بابا جی کے وسیلے، پنجتن پاک کے صدقے، فلاں کے صدقے. پیارے بھائیو، یہ منہج اصحاب محمد رسول اللہ کا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پیارے نبی نے طریقہ نہیں سکھایا، یہ تعلیم نہیں دی. آپ نے پکارنا ہے تو اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں ان کا واسطہ دیجئے. آپ نے پکارنا ہے اپنے نیک اعمال کا واسطہ دیجئے. حدیث میں آتا ہے 3 لوگ غار میں بند ہو گئے تھے، اپنے نیک عملوں کا واسطہ دیا تھا، اللہ نے کرم کیا. اور زندہ بزرگ سے دعا کروانا جائز وسیلہ ہے. اور اس کی ایک اور دلیل صحیح بخاری میں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے ساتھی فاروق اعظم کے دور میں قحط سالی ہوئی. فاروق اعظم سیدنا عباس کو لے کر آئے اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ جب تک ہمارے نبی زندہ تھے، فاروق اعظم کی دعا رضی اللہ عنہ وارضا، جب تک ہمارے نبی ہمارے درمیان تھے وہ تو اس سے دعا کرتے تھے تو ان کی دعا سن کے ہمیں پلاتا تھا. اب وہ تیرے پاس آ گئے، وہ تیرے پاس آ گئے. ہم ان کے چچا کو لے کر آئے ہیں جو علم میں، عمل میں، عمر میں، بزرگی میں، تقوی میں، طہارت میں ہم سے بڑے ہیں. یہ ہمارے لیے سوال کریں گے ان کی دعا کو سن کے تو ہمیں پانی پلا دے. اگر بزرگوں کا، فوت شدہ حضرات کا، شخصیات کا، انبیاء کا، صالحین کا واسطہ دینا جائز ہوتا، یہ طریقہ اصحاب رسول اللہ کا ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم، تو فاروق اعظم کو سیدنا عباس کو لانے کی ضرورت کیا تھی؟ وہیں پہ کہتے ہیں اللہ واسطہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی پلا. زندہ بزرگ سے دعا کروانا شریعت میں جائز ہے، اور جو فوت ہو کے اللہ کے پاس چلے گئے ان کی ذات کا، شخصیت کا واسطہ دینا نہ اس کی تعلیم قرآن نے دی ہے، نہ حدیث نے دی ہے، نہ محمد الرسول اللہ نے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قبر پرستی کے فتنے میں مبتلا ہونے کی ایک وجہ اولیاء اور صالحین اور شخصیات سے محبت میں اتنے گزر جانا، بڑھ جانا کہ ان کو وہ مقام عطا کر دینا جو مقام ان کو اللہ نے نہیں دیا. یہ غلو ایسی بیماری ہے جو انسان کو اتنا برباد کرتی ہے کہ انسان اپنے شیخ و مرشد کی عبادت کرنے لگ جاتا ہے. پیروں کے قدموں پہ گرنے والے مریدوں کو دیکھیے، قبروں سے پہلے 100 200 میٹر پہلے گھٹنوں اور ہاتھوں کے بل رینگ کر قبر پہ آ کر سجدہ کر کے رونے والوں کو دیکھیے. وعالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو ضرور اسے دیکھتا جھکا ہوا پاش پاش ہوتا اللہ کے خوف سے، اور یہ مثالیں لوگوں کے لیے ہم بیان فرماتے ہیں کہ وہ سوچیں۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، حد نہایاں کا جاننے والا، وہی ہے بڑا مہربان رحمت والا۔ وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ نہایت پاک سلامتی دینے والا، امان بخشنے والا، حفاظت فرمانے والا، عزت والا، عظمت والا، تکبر والا۔ اللہ کو پاکی ہے ان کے شرک سے۔ وہی ہے اللہ بنانے والا، پیدا کرنے والا، ہر ایک کو صورت دینے والا۔ اسی کے ہیں سب اچھے نام، اس کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ بابا جی کے سامنے سب بستہ ہو کر سجدہ کرنے والوں کو دیکھیے۔ ویل چیئر پہ بیٹھے ہوئے اس معذور انسان کو دیکھیے۔ اور اس کے سامنے ایک لمبی لائن لگی ہوئی ہے جو اس کی جوتیوں کو، اس کے قدموں کو چوم کے زمین پہ سجدہ کر رہی ہے۔ ان کو دیکھیے، یہ بزرگوں کی شخصیات، ان کی عزت کو اپنے دل میں اتنا بلند کرنا کہ ان کو وہ مقام دے دینا جو مقام اللہ نے ان کو نہیں دیا، یہ غلو ہے جو انسان کو ہلاکت اور بربادی کے راستے پہ چلاتا ہے۔ آئیے مالک کا فرمان سنتے ہیں، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق۔ اے اہل کتاب، اور یہ شامل ہے کیونکہ یہ قرآن حکیم کی آیت ہے، یہ اہل کتاب یہود و نصارہ کے لیے بھی اور قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے بھی۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں حد سے تجاوز نہ کرو اور اللہ کے ذمہ وہ بات نہ کہو جو صحیح نہ ہو۔ جو بات اللہ کے ذمہ کہو، حق والی کہو، اپنے پاس سے باتیں بنا کے اللہ کے ذمہ نہ کہو۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ نے غلو اور حد سے زیادہ تعریف کرنے سے منع کیا، اور یہ چیز عیسائیوں کے اندر بہت زیادہ تھی۔ انہوں نے سیدنا عیسیٰ کی شان میں غلو کرتے ہوئے ان کو عبودیت سے اٹھا کر الوہیت کے مقام پہ فائز کر دیا اور ان کی عبادت کرنے لگے۔ بلکہ وہ حواری جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، ان کی عزت بھی اتنی اپنے ذہنوں میں بڑھائی کہ ان کی عبادت شروع کرنے لگ گئے، ان کو معصوم جان لیا۔ حق، سچ، جھوٹ جو وہ کہہ دیں، ان کی ہر بات کو کہا جائے حرف آخر ہے۔ یہ عام مشہور جملہ ہمارے معاشرے میں آپ کو سننے کو ملے گا۔ بزرگوں نے فرمایا ہے جی، پیروں کا کہنا ہے جی، بزرگ جو فرماتے ہیں حق فرماتے ہیں۔ بھائی، وہ ایک بزرگ تھے جو فرماتے تھے وہ حق فرماتے تھے، اور وہ بزرگوں کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد کوئی بزرگ ہو، اس کو تولا جائے گا فرمانے محمد رسول اللہ کے مقابلے پہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی بری حرکت سے اللہ مالک نے منع کیا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ ان اہل کتاب نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا، جو کہتے کر لو۔ آج یہ بیماری قبر پرستوں، پیروں کے ذریعے ہمارے معاشرے میں نہیں پھیل گئی؟ کتنی عقلیں اندھی ہو گئی ان اندھوں کے پیچھے چلتے ہوئے۔ مری کے اندر پچھلے چند دنوں پہلے ایک ظالم قبر پرست پیر نے، اور یہاں عجیب بات یہ ہے، جس پیر کی خباثت پتہ لگ جاتی ہے، پکڑی جاتی ہے، تو اس کے بارے میں خبر چلا دیتے ہیں جی اے پیر جیلی سی، اور جب تک پکڑا نہیں جاتا وہ جو مرضی کرتا رہے، وہ بڑا پہنچے ہوا ہے۔ جب پکڑا جائے گا جعلی ہو جائے گا، جب تک نہیں پکڑا جائے گا اس نے اصلی کام کی موریں لگائی ہوئی ہیں۔
اس پیر مجرم ظالم نے اپنے ایک مرید سے کہا تیری غربت ختم ہو جائے گی تو اپنے 3 بھانجوں کو قتل کر دے. اس ظالم نے 2 بچوں کو، معصوم بچوں کو ذبح کر دیا، اور تیسرا زخمی حالت میں اس کے شور کو سن کے لوگ آ گئے اور اس نے کہا جی پیر صاحب نے کہا تھا جی ان بچوں کو مار دے. اور ظالموں، ان پیروں کے پیچھے کب تک اپنی مال، زندگی، عزت، دین لٹواتے رہو گے؟ کسی پیر نے کہہ دیا اس کنویں کے اندر بہت بڑا خزانہ ہے، نکال لے، آدھا تیرا آدھا میرا. وہ کھو کھٹ کے اندر بڑھ گیا، ابھی خزانہ نہیں نکلا، آکسیجن ختم ہو گئی، وہ خزانے کے پاس پہنچ گیا. یہ جہالت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ قبر پرست پیروں کی شان اتنی بڑھا دی گئی کہ جو سید کی سین کو سلام ہے جی، سید صاحب ہے جی، سید کی سین کو سلام، جو شاہ صاحب کہہ دے، جو پیر صاحب کہہ دے، جو سید صاحب کہہ دے. ارے یہ شان صرف ایک ہستی کی، جو محمد کہہ دے وہ حق، جس سے روک دے وہ حق. اور محمد کے علاوہ یہ مقام اللہ نے کسی اور کو صلی اللہ علیہ وسلم. ان پیروں سے یہ حق چھینو، ان کی باتوں کو قرآن پہ تولو، حدیث رسول پہ تولو صلی اللہ علیہ وسلم. موافق ہو تو مان لو، عزت بھی کرو، اور اگر موافق نہ ہو تو جوتے کی نوک پہ رکھ کے ہر بندے کی بات کو ٹھوکر ماری جا سکتی ہے. بات سمجھ میں آئے تب بھی ٹھیک ہے، سمجھ میں نہ آئے تب بھی ٹھیک ہے. یہ شان محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیں، ایاکم والغلو، بچو، حد سے تجاوز کرنے سے بچو، دین کے اندر اپنے پاس سے حدود کو پھلانگنے سے بچو. فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے جو تھے ہلاک ہوئے، ان کے ہلاک ہونے کا سبب دین کے اندر حدود سے تجاوز کرنا ہی تھا. جو اللہ نے حد بندی بنائی تھی اس سے تجاوز کر کے ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں انسانوں میں شرک پھیلنے کی بنیادی باتیں 2 ہیں، بزرگوں کی قبروں کی تعظیم و تکریم، اور دوسری بات تبرک کے لیے جن بزرگوں کی مورتیاں بنائی جاتی ہیں، تصویریں لٹکائی جاتی ہیں. بابا جی کی تصویر ہے، یہ دھنکے شاہ کی تصویر ہے، یہ فلانے شاہ کی تصویر ہے. بزرگوں کی مورتیاں ہیں، ان کے ہار میں، ان کے گلے میں ہار ہیں، ان کے نیچے چراغ جل رہے ہیں. یہ مورتیاں، یہ تصویریں، یہ قبروں کی تعظیم جو حدود سے تجاوز کر جاتی ہیں، یہ انسان کو شرک کی وادی میں لے جاتی ہیں. اسی لیے محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تطرونی کما طرت النصارى، مجھے ایسے نہ بڑھانا جیسے عیسائیوں نے ابن مریم کو بڑھایا. میں کون ہوں؟ حدیث رسول سے سنیے، پیارے نبی کا فرمان سنیے، فإنما انا عبد، غور سے سنو، میں سوائے اس کے نہیں ایک بندہ ہوں اللہ کا، میں عبد ہوں، میں بندہ ہوں. فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تم بھی مجھے اللہ کا بندہ کہو اور اس کا رسول کہو. شیخ سلیمان بن عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں تم میری تعریف یوں نہ کرو، میری تعریف یوں نہ کرو جیسے نصارہ نے ابن مریم کی اور شان بڑھا دی. میری تعریف ویسے ہی کرو جیسے تمہیں اللہ نے اس کا حکم دیا ہے. غلو سے بچو، اور میرا مقام ربوبیت ہے، عبدیت ہے، اس سے اٹھا کر مجھے الوہیت پہ فائز نہ کرو. مگر کیا کریں قبر پرستوں کی اندھیر نگری کا، انہوں نے پیارے نبی کی اس بات کو بھی چھوڑ دیا. حدیث رسول کی مخالفت خود کرتے ہیں اور تانا ہمیں دیتے ہیں، یہ گستاخ ہیں، یہ وہابی ہیں. نبی نے کہا تھا میں بندہ ہوں، مجھے بندہ کہنا. انڈیا پاکستان کی گلیوں میں مسجدوں کے میناروں سے آوازیں گونجتی ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، محمد اللہ کے نور میں سے نور ہے، یہ نور من نور اللہ ہے. طاہر القادری صاحب ایک چھلانگ اور آگے لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں وجہ اللہ بھی محمد ہے. حبل اللہ محمد ہیں، حبل اللہ محمد ہیں، ارے ذکر اللہ محمد ہیں، صراط اللہ محمد ہیں، نور اللہ محمد ہیں، اطاعت اللہ محمد ہیں، محبت اللہ محمد ہیں، معرفت اللہ محمد ہیں، اور خدا کی قسم وجہ اللہ محمد ہیں، وجہ اللہ محمد ہیں. رب کا مکھڑا محمد ہے، رب کا مکھڑا محمد ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، اللہ کی صفت ہے جو اللہ کی ذاتی صفت ہے. لیس کمثلہ شیء، اس کے مانند اس کی مثال کوئی نہیں. محمد اللہ کی مخلوق ہے. اللہ کی مخلوق اللہ کا چہرہ کیسے بن گئے؟
اس کام سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. پیارے حبیب کی آخری بات سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. آپ نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. ولا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر پہ عید نہ لگاؤ، عید نہ مناؤ. اپنے گھروں میں سنتیں پڑھو، نوافل پڑھو، قبرستان نہ بناؤ. کیا معنی؟ قبروں پہ نمازیں نہیں ہوتی. جس مسجد میں قبر ہو وہاں نماز نہیں ہوتی. جس قبر پہ مسجد ہو وہاں نماز نہیں ہوتی. متولیوں کو مسجدوں میں دفن کرنے کا عام رواج، پیروں کو قبروں میں دفن کرنے کا عام رواج. قبرستان سے ہٹ کے پیروں کو اپنے کنال کے پلاٹ پہ دفن کرنے کا رواج، اس لیے کہ یہ ایک ایسی مشینری ہے، ایک دفعہ لگ گئی اور نام چڑھ گیا بابے جی کا، نسلیں یہاں سے کھائیں گی انشاءاللہ. گھاٹا نہیں پڑے گا، نہ قبر ٹوٹے گی، نہ مشینری اور دفن کرنے کی ضرورت پڑے گی. پیارے نبی فرماتے ہیں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، نوافل پڑھو، نمازیں پڑھو. اور میری قبر پہ عید نہ لگانا، میلہ نہ لگانا، اکٹھ نہ کرنا. میری قبر پہ عرس نہ لگانا. اور اللہ کا واسطہ دے کے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں سوال کرتا ہوں، جب محمد کی قبر پہ میلہ نہیں لگ سکتا، کسی بابے کی قبر پہ کیسے لگ سکتا ہے؟ جب پیارے نبی کی قبر پہ عرس نہیں لگ سکتا، کسی اور کی قبر پہ کیسے لگ سکتا ہے؟ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارکہ کی عبادت سے منع کر رہے، پوجا سے منع کر رہے، میلے لگانے سے منع کر رہے، تم نے اس میلے کو کاروبار بنا کے بدکاری اور بے حیائی کا ذریعہ بنا لیا. میری بات کڑوی ہو، کسی کو بری لگے تو میں اس کو دلیل دکھا دیتا ہوں. پچھلے دنوں پنجاب کے اندر ایک بابا جی کی قبر پہ میلہ لگا، روحانی اجتماع ہوا. اس روحانی اجتماع کا اشتہار ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اس روحانی اجتماع کے اندر ایک محفل کتوں کی لڑائی بھی تھی، ایک محفل مرغوں کی لڑائی بھی تھی. یہ روحانی اجتماع ہے، ساز اور موسیقی کا بھرپور انتظام ہوگا. یہ روحانی اجتماع ہے، یہ شیطانی اجتماع ہے. اس کو روحانی اجتماع نہیں کہا جا سکتا. اس قبر پرستی کے ذریعے شیطان تمہیں شرک کے اندھیر قبرستان کے اندر دفن کر چکا ہے. اللہ کا واسطہ ہے، ہماری آواز پہ لبیک کہو، ہمارے جملوں کو سنو. رب محمد کی قسم، اہل الحدیث اپنے منبر سے تمہیں مانگتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، تم سے 11ویں کی کھیر کا سوال کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، تم سے چندے کے لیے جھولیے پھیلاتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. تم سے بھیک مانگتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں. اہل التوحید تم سے بھیک مانگتے ہیں تو صرف ایک بات کی، اور لوگوں سب کی باتوں کو چھوڑ کر محمد کی بات کو سینے سے لگا لو صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے آپ کو نکالو شرک کے اس طوفان سے. ہماری نظر تمہاری جیبوں پہ نہیں، تمہاری چمڑیوں پہ ہے. مشرک کی چمڑی جہنم کی آگ سے بچ نہیں سکتی. اپنی جان کو بچاؤ. اے سی کے بغیر نہ سونے والوں، اے سی کی ٹھنڈی ہوا کے بغیر نیند نہ آنے والوں، جہنم کی آگ وہ مشرکوں کی چمڑیوں کو جلائے گی. آج اہل توحید کے قافلے میں شامل ہو کر شرک سے بعد آ جاؤ. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے. زندہ رکھے تو ایمان پہ رکھے، موت دے تو اس حال میں اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.